صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس کی 20ویں نشست ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام پوری دنیا میں ساری امت تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی، جو آپ نے زندگی بھر عطا فرمائی. اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کبھی مکے کی وادیاں ہیں، کبھی سنگلاخ چٹیل پہاڑیاں ہیں، کبھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کبھی طائف کے گھنے باغات ہیں. کبھی آپ انسانوں کو یہ دعوت، یہ پیغام سناتے ہیں، اور کبھی انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کوشش فرمائی. ہم سن چکے کہ آخر مکہ مکرمہ سے طائف سفر کیا اس امید پر کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ مکے سے اس وقت طائف کا سفر کتنا مشکل ہوگا. آج بھی کئی گھنٹے لگتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے طائف سے ہو کر واپس آئے. تو اس وقت آپ نے کیسے سفر کیا ہوگا اپنے ایک خادم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، اور پھر وہ پہاڑ، طائف کے پہاڑوں کی جو چڑھائیاں ہیں، کس امید سے وہاں گئے ہوں گے. لیکن کتنا گہرا زخم دل نبوت، قلب نبوت پر لگا کے لوگوں نے پتھر مارے. اور جو زخم ظاہر تھے یقیناً دل کا زخم ان سے زیادہ تکلیف دہ تھا. لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے. پروردگار عالم نے، آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں وادی نخلہ پہ آپ نے قیام کیا. ایک باغ تھا یا وادی تھی جہاں کھجوروں کے درخت وغیرہ، نخلہ، وہاں قیام کیا. اور رات کو حسب عادت، حسب معمول مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کر قیام کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی جو آیات اس موقع پر نازل ہوئی، جن سے پتہ چلتا ہے، سورہ احقاف کی آیات ہیں، سورہ جن ہے. ان آیات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو شروع میں آپ کو یہ بات علم نہ تھی کہ جنات آ کر میری تلاوت کو سن رہے ہیں. لیکن جنات نے ہمتن گوش ہو کر تلاوت کو سنا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک میں پروردگار عالم نے نقشہ یوں کھینچا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا. یہ جو اللہ جنات کو نبی کی طرف پھیر رہا ہے، اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انسانوں، اگر تم میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو میں جنات سے کلمہ پڑھوا دوں گا. نبی کی تسلی بھی ہے اور صبر کی انتہا پر اللہ کا انعام بھی ہے. تو اللہ رب العزت محتاج نہیں انسانوں کا. انسان نہیں مانیں گے، اللہ کسی اور مخلوق کو بھیج دے گا. تو ہم نے بھیجا، تو جنات کو وہاں بھیجنے والا اللہ تھا. اب جنات وہاں اسلام قبول کرنے کیسے پہنچے؟ وہ ایسے ہی پہنچے جیسے فرض کریں ایک آدمی گھر سے نکلا کسی دنیا کے کام کے لیے، کمائی کے لیے، بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، راستے میں مسجد نظر آ گئی. مسجد نظر آئی، اذان سنی اور اذان سن کے اندر آ گیا اور نماز پڑھنے لگا. اللہ نے دین کی بات سنوا دی، دل کی دنیا پلٹ گئی، اصلاح ہو گئی. اب چلے تو کسی اور کام کے لیے تھے، لیکن اللہ نے پھیر دیا ان کو ایمان کی طرف. اور ایسے بے شمار واقعات انسان اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جائے تو اللہ شر میں سے بھی خیر، برائی میں سے بھی اچھائی، کفر میں سے بھی ایمان
اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جنات کو بھیجا ہم نے، ان کی ایک جماعت کو، تو اس وقت حضور نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یستمعون القرآن، اس جماعت نے کیا کیا، وہ قرآن کو سننے لگ گئے۔ اس بات کو پہلے بھی بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہدایت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو ایمان کی دعوت دیتے تو آپ کی دعوت میں قرآن شامل ہوتا تھا۔ آپ قرآن کے بغیر دعوت نہیں دیتے تھے۔ اب کیسے مسلمان کو ہدایت اور ایمان کامل ملے جب وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالتا۔ تو یستمعون القرآن، جو بھی قرآن سنے گا ہدایت پائے گا، نیت اچھی ہوئی ہدایت دینے کی۔ فلما حضروا، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو جنات نے جب قرآن سنا تو قالوا، کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اب دیکھیے یہ پہلا ادب تھا جنات کی طرف سے، انہوں نے قرآن سنا تو فوراً متوجہ ہو، کہا کہ چپ ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ادب جنات بھی کرتے ہیں۔ فلما قضی، جب آپ نے اپنی تلاوت مکمل کی، ولوا الی قومہم منذرین، آپ نے تلاوت مکمل کی، جنات آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے، آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، جنات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر قبول کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف کیسے پلٹے، منذرین، کہ اپنی قوم میں وہ جنات چلے گئے اور جا کر اپنی قوم کو بھی ڈرانے والے بن کر گئے، یعنی اپنی قوم کو جو کفار جن ہیں، جو غیر مسلم جن ہیں، ان کو جا کر وہ دعوت دینے والے بنے کہ تم بھی اس اپنے کفر کے انجام سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ اور اگلی آیات میں ذکر کیا کہ اپنی جگہ قوم کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا قرآن سناتے ہیں جو ہم سن کر آئے ہیں، جو حضرت موسیٰ کی تورات کے بعد نازل ہوا ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ تو خیر جنات نے جا کر اسلام کی دعوت کا پیغام شروع کر دیا، کام شروع، ہر جدائی بن گئے۔ یہاں چھوٹی سی بات ایک عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارا قرآن پر ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام مضبوط کلام نہیں ہے۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، فلاں گھر میں مسئلہ، فلاں بچے کو مسئلہ، فلاں صاحب کو مسئلہ، اور کوئی منتر بتائیں، کوئی تعویذ دیں، تو یقین کیجئے اگر یقین صحیح ہے تو قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی کلام قرآن سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا روحانی معالج، اس کے کسی عمل میں قرآن سے بڑھ کر تاثیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ ایمان کا ہے، یقین کا ہے کہ یقین کتنا ہے اس پڑھنے والے کو قرآن مجید کے اوپر۔ قرآن مجید کے اندر ایسی بے شمار آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے سے کوئی جن، کوئی آسیب، کوئی سایہ، کوئی بدلو، کوئی شیطان، کوئی ایسی چیز جو انسان کو نظر نہیں آتی اور اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، ان آیات کو ایمان یقین سے پڑھا جائے تو وہ کوئی شر کی چیز قریب نہیں آ سکتی۔ ان تمام 33 یا 33 آیات کے مجموعے کو منزل کہا جاتا ہے۔ اپنے موبائلوں کے اندر اگر آپ پلے اسٹور پہ منزل کا لفظ لکھیں گے تو پوری ایپ نکل آئے گی، اور اس منزل میں اس کو پڑھیں آپ 4 سے 5 منٹ، چند منٹ، 5-10 منٹ میں وہ منزل پڑھ سکتے ہیں۔ 30 سے 33 آیات، صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ اس کی تلاوت، چاہے دکان میں کرے، چاہے ڈرائیور ہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کرے، چاہے گھر میں کرے، کسی بھی کھیت میں بیٹھ کے کرے، اپنے کاروبار کے میدان میں کرے، تو جو وہ منزل کا اہتمام صبح شام کرے گا انشاءاللہ تقدیر جو اللہ کی لکھی ہے وہ تو نہیں ٹلے گی، لیکن دنیا کی کوئی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جنات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے، کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ بس ایمان اور مضبوط دل کا مضبوط ہونا شرط ہے۔ بہرکیف سورہ جن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ انہوں نے کہا کہ آؤ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ ایک جنات کی ایک جماعت نے اس کو سنا
اور بہرکیف ان جنات نے ایمان قبول کیا اللہ کے نبی کی نبوت والے ہاتھوں پر، اور یہاں سے مومن اور مسلم بن کر اپنی قوم میں چلے گئے تبلیغ کا پیغام لے کر، جو انشاءاللہ آج تک ہمارا ایمان ہے کہ نسل بعد نسل جنات میں مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ ان میں جیسے ہم انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جنات میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، موحد توحید کو ماننے والے اور مشرک دونوں طرح کے ہیں۔ تو جنات میں بھی جیسے انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، ایسے جنات میں بھی مختلف مذاہب ہوں گے۔ تو بندہ مومن جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے زبان پہ قرآن ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کوئی دنیا کی طاقت کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم سے، یہ یقین اور مضبوط ہونا چاہیے۔ زیادہ تر یہ مسائل بچوں کو پیش آتے ہیں، خواتین کو پیش آتے ہیں، اور کمزور عقیدے والے مردوں کو پیش آتے ہیں۔ اپنا ایمان اور یقین مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم توکل کرنا چاہیے۔ آپ طائف سے جب واپس تشریف لائے، جنات نے اسلام قبول کیا، تو واپسی پر حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ اب مکے میں تو مکے والے تو آپ کے دشمن ہیں، نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ تم ہمیں امن اور پناہ عطا کرو۔ اب پتہ چلا کہ سیاسی طور پر غیر مسلم سے بھی فائدہ اٹھایا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کے ذریعے سے بھی اگر اسلام کو اور نبی اسلام کو فائدہ پہنچے تو فائدہ لینا چاہیے اور جائز مقصد دینا چاہیے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اخنس بن شریک کو پیغام بھجوایا کہ میں مکہ آ رہا ہوں، تم پناہ دو۔ اس نے بہانے بنائے اور کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، قریش کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، قریش آپ کے مخالف ہیں، تو میں تو آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس نے انکار کیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو آپ نے پیغام پہنچایا تو اس نے بنو عامر ابن کعب کی وجہ سے انکار کیا کہ میرا ان سے معاہدہ ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر تیسرا شخص جس کو آپ نے پیغام بھجوایا پناہ کے لیے مطعم بن عدی تھا، اور اس کو پیغام بھجوایا تو اس نے یہ پیغام قبول کیا کہ میں آپ کو پناہ دوں گا۔ اور مطعم بن عدی اس نے تلوار کھینچی، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے بھی تلواریں نکال کے میدان میں، اور اپنے قوم کے نوجوانوں کو بلایا، وہ بھی آ گئے، سب مسلح اسلحہ کے ساتھ۔ اور اس شان سے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ تشریف لائے شہر مکہ کے اندر کہ آپ کے ارد گرد یہ مطعم بن عدی کے بیٹے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسلحہ تانا ہوا تھا، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں سبب بنایا حضور اپنے نبی کی حفاظت کا، کیونکہ مکے والے آپ کے سب دشمن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے آ کے حجر اسود کا بوسہ دیا، اور آپ نے پھر طواف فرمایا۔ طواف کے ساتھ چکر فرمانے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر صفا کے پاس اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ ان کا حضور پر ایک طرح سے احسان کا معاملہ تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 10-11 نبوی شریف کے درمیان کی بات ہے۔ 10 نبوی یا 11 نبوی، 10 نبوی یا 11، 2 اقوال اس کے قریب آس پاس کا زمانہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ دوسروں کے اچھے احسان کو یاد رکھنا یہ سنت نبوی ہے، اور کوئی کسی پر احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ ان کا یہ احسان حضور کو یاد تھا۔ لکھا ہے مورخین نے، وہ سیرت نگاروں نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر تقریباً کوئی 4-5 سال گزرنے کے بعد جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور مشرکین مکہ بدر کے معرکے میں مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے، 70 کے قریب ان مشرکین مکہ کے جو قیدی گرفتار ہوئے، حضور نے ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی موجود ہوتا
اور مجھے ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کر کے ان سب کو بھی چھوڑ دیتا۔ یہ جو آپ نے جو بات فرمائی، اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہونے والی نیکی ہمیشہ یاد رہے گی، نیکی کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ حضور کی سنت مبارکہ تھی۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں قرار عطا فرمایا۔ اب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام، دین کی تبلیغ اور دعوت، اللہ کے نبی نے یہ دین کی جو دعوت کا سلسلہ تھا، اس سلسلے کو آپ نے ترک نہیں فرمایا، یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ کے نبی پورے قبیلوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے۔ حضور مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے، مختلف قبائل کے پاس جا کر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ بنو کلب قبیلہ ہے، اس کے پاس پہنچے، ان کی ایک شاخ تھی بنو عبداللہ، بنو عبداللہ کی شاخ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام کی دعوت دی، اور کہا کہ اللہ نے تمہارے اس قبیلے کے بڑے کا نام بڑا اچھا رکھا ہے، عبداللہ نام ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کی آگے نسل تھی۔ تو آپ نے ان کی تعریف کی کہ وہ اس تعریف سے متاثر ہوں یا خوش ہوں، اسلام قبول کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی جائز تعریف کرنا تاکہ وہ ایمان اور اسلام کی طرف راغب ہو، مائل ہو، یہ چاپلوسی یا خوشامد میں شامل نہیں ہے۔ مقصد پیچھے اچھا ہے، دین کی دعوت پہنچانا، مقصد کو اچھی جائز تعریف خوشامد میں شامل۔ خوشامد اور چیز ہے، اور کسی کی جائز مقصد کے لیے جائز تعریف کرنا یہ اور چیز ہے، یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ خوشامد نہیں ہے۔ لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایک نام ملتا ہے بنو عامر ابن صعصع کا، اس قبیلے کے لوگوں کو بھی حضور نے دعوت اسلام دی۔ ان میں ایک شخص تھا بحیرہ ابن فراس، اس کو آپ نے، اس سردار کو جب اس قبیلے کو دعوت دی عامر ابن صعصع کو، تو یہ شخص بولا، بحیرہ ابن فراس بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں اور کل کو جب ہم تمہارا ساتھ دیں اور تمہیں حفاظت بھی کریں، تمہارے پر ایمان بھی لے کر آئیں، اور جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو تمہیں، آپ کو حکومت ملے گی، آپ کو منصب مل جائے گا، سرداری مل جائے گی، تو آپ کے بعد یہ منصب کیا ہمیں ملے گا؟ کیا یہ سرداری ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا یہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، میں تو اللہ کا بندہ، اس کا نبی اور پیغام پہنچانے والا ہوں، اقتدار کی جو لگام یا رسی ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہذا اللہ جس کو چاہے کہ اقتدار کی رسی تھما دے، یعنی حضور نے واضح بات فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ پر ایمان قبول کرو تو میں تمہیں یہ ضمانت دوں کہ میرے بعد تمہیں سرداری ملے گی اور تمہیں اقتدار حکومت تمہیں مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا میرے بعد یہ جو ہے میرا نائب بنائے گا۔ تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیسے، پھر یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم تو آپ کی خاطر لڑیں اور آپ کو تحفظ فراہم کریں، لیکن آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہمیں سرداری نہ ملے، لہذا ہم ایسا اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو چونکہ نیت میں ہی فطور تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس فطور کو دل میں چھپایا نہیں، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ جو ان کا مزاج تھا مکے والوں کا، وہ کھرے لوگ تھے، ایمان قبول کرتے تو کھرے طریقے سے، ایمان قبول نہیں کرنا تو پھر کفر اختیار کرنا ہے وہ بھی کھرے طریقے سے، اور دل کی بات کو زبان پہ ظاہر کرنا ہے، منافقانہ رویہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ نے 2-3 قبائل کو اور کی دعوت دی، اسلام قبول نہیں کیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان قبائل کو حضور نے صرف طائف سے واپس آ کر اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، آپ تو ان کو 8-10 سال سے اسلام کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر حج کے موقع پر بھی جو لوگ ملتے، جو مکہ کے باہر سے آتے، آپ ان سب کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔
آپ ایک شخص کے پاس ایک مرتبہ اسلام کی دعوت دینے نہیں جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس قبیلے نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضور نے اب دوبارہ پلٹ کے ان کو دعوت دے دی۔ آپ تو بار بار ہزاروں بار میں تشریف لے جاتے تھے، جب موقع محل ہوتا حکمت کے مطابق آپ لوگوں کو متعدد بار کئی بار، تو ان کو بھی کئی بار دعوت دی جا چکی تھی، لیکن یہ دعوت طائف سے واپسی پر تھی۔ اب اللہ نے حتمی فیصلے کرنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-11 سال مکے والوں پر محنت کی، تو اس ایمان کی کھیتی اور اس زمین پر جتنے زرخیز دل تھے ان میں بس آخری موقع تھا ان کے دلوں میں ایمان کا پودا لگنے کا۔ پھر یہ اللہ نے یہ دعوت ایمان کی بہار کو اللہ نے یہاں سے مدینہ طیبہ منتقل کرنا تھا، تو گویا کہ یہ آخری پیغام پہنچ رہے تھے۔ تو حضور نے قبیلوں کو بھی دعوت دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کو بھی الگ الگ جا کر دعوت دی۔ ان افراد میں سے مختلف لوگ تھے۔ ایک شخص بحیرہ ابن فراج اس کا ذکر آیا، جب اس کے قبیلے کو دعوت دی تو اس نے پہلے تو انکار کیا اور ماننے سے انکار کیا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں واپس گیا، مکے سے واپس اپنے قبیلے میں پہنچا اور وہاں جا کر ایک بڑی عمر کے شخص، ایک بوڑھے ضعیف شخص سے جا کر اس نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ ایسے انہوں نے ایک قریش میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کی دعوت یہ تھی اور پیغام یہ تھا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ایمان لانے کا۔ تو اس بوڑھے شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور سر پر رکھ کر انتہا کرنے کا پریشان ہوا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم میں ذرا برابر عقل نہ تھی، اگر اس کی تلافی کر سکتے ہو تو کر لو، کیونکہ ان پر ایمان لائے بغیر کسی کا کوئی چارہ کار نہیں ہونے والا، فائدہ اور کامیابی ان پر ایمان لانے میں ہی ہے۔ تو اس شخص نے اپنی بصیرت سے اس بات کو سمجھ لیا، لیکن مجموعی طور پہ قبیلے نے اسلام قبول نہ کیا۔ روایات میں ملتا ہے حضرت سعید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہ اپنے قبیلے کے بڑے شاعر تھے، بڑے سمجھدار جہاں دیدہ شخص تھے، بڑے عقل مند شخص تھے اور بڑے خطیب تھے، باصلاحیت تھے۔ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کا قبیلہ ان کو کامل کا لقب دیتا تھا کہ یہ کامل ہیں، یعنی ایک پرفیکٹ شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں درست کرتے ہیں۔ تو حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ پیغام مجھے دیتے ہیں، میرے پاس بھی بہت بڑا کلام ہے، کیونکہ خود عربی زبان کے ماہر تھے، بڑے شاعر و خطیب تھے۔ تو انہوں نے اپنے اشعار یا اپنا کلام حضور کے سامنے پیش کیا۔ تو جب حضور نے ان کی شاعری سنی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اس سے بہتر کلام نہ سناؤں، میرے پاس اس سے بھی بہتر کلام ہے۔ تو حضور نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی، اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ صاحب فن آدمی تھے، صاحب کمال آدمی تھے، تو پہچان گئے کہ یہ جو قرآن کی سنا رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی عام بندے بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان یا مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے مختصر یہ کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ایاس بن معاذ، انہوں نے بھی حضور نے دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، دم درود پھونکوں کا کام کرتا تھا۔ لوگ کسی بھی کوئی جن کوئی شیاطین جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں تو وہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور کے زمانے کا سمجھ لیں کہ وہ عامل تھا جو عملیات کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے بے وقوفوں سے سنا کہ جی قریش میں ایک شخص ہے تو ان پر کوئی اثرات ہے معاذ اللہ، کیونکہ قریش نے حضور کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا کہ ان پر جنات کے اثرات ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کا نام زمار تھا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ان کو ایسے بیماری ہے معاذ اللہ کوئی، جو لوگوں سے سنا تو اس کو مان لیا، تو یہ اپنے طور پر حضور پہ دم کرنے کے لیے چلے گئے کہ میں جاؤں گا کچھ پڑھ کے پھونکوں گا، شاید میری پھونکوں سے ان کو شفا مل جائے۔ جب یہ حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی اس کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ بعض روایت میں یہ بیان ملتا ہے کہ جب لوگوں نے مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک مشرک شخص
جادوگر قسم کا، عامل قسم کا دشمن رسول پہنچا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو پکڑ کے زد و کوب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے۔ حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے اور آپ پر میں کوئی دم کروں گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ سناؤں نا، تم پہلے میری بھی سن لو، میرا جو کلام سناتا ہوں تم وہ بھی سن لو کہ شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ آپ نے پڑھا۔ جب اس نے خطبہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا اور کہا کہ مجھے دوبارہ پھر سنائیں۔ اب دیکھیے آیا ہے حضور پہ دم کرنے، لیکن اللہ کے نبی کا مبارک کلام اس کے دل پر ایمان کا دم کر رہا ہے۔ دوبارہ حضور نے خطبہ سنایا، تیسری بار پھر کہا کہ مجھے دوبارہ پھر سنائیں، پھر دوبارہ سنا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو لوگ آپ پہ اثرات کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہ لوگ خود احمق ہیں، خود بیوقوف ہیں۔ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ عقل والا کلام کوئی نہیں ہے، اس کلام میں سمندروں سے زیادہ گہرائی ہے۔ لہذا جو آپ دعوت دیتے ہیں، جو کلمہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، مجھے بھی وہ کلمہ پڑھائیں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے انہیں بھی کلمہ پڑھایا، یہ بھی اسلام قبول کر کے حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے ہمارے مسجد کے بزرگ جو ہیں حضرت سید زبیر واسطی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی رحمت فرمائے، کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بات کو مختصر کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اسلام لانے کا واقعہ اسی دور کا تھا، جس کی تفصیلات ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور انتظار کرتے رہے، آخرکار حضور سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تم اپنے اسلام کا اظہار مت کرو۔ تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، مشرکین مکہ نے ان پہ ظلم و ستم کیا، حضرت عباس نے آ کے بچایا، 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی مشہور صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز اور تفصیلی واقعہ ہے، جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اسلام اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور دین کی محنت اور خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی جب ہمارا آخری وقت آئے تو پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے والدین بزرگوں اساتذہ میں سے جو وفات پا گئے، ابھی ہمارے بزرگ انتہائی محبوب اور مخدوم اور مشفق انسان، میں نے اپنی زندگی میں ایسے مشفق اور ایسے محسن لوگوں کو بہت کم پایا ہے، بہت مشفق و مہربان شخصیت تھے۔ اللہ رب العزت حضرت شاہ جی کی، حضرت سید زبیر واسطی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے، اور آخرت میں اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں، اور ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سیرت کو اپنا کر جنت میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب العالمین، ہمارے خالق مالک، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رب ہماری حاضری قبول فرما لیجیے۔ پروردگار عالم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم میں سے جن جن کا بھی اعزاء، اقارب، محسن
ان کی نیکیاں قبول فرما دیجیے، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ پروردگار عالم اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے، روز قیامت حوض کوثر سے سرابی عطا فرما دیجیے، خیریت سے پل سے راہ سے گزر کے جنت الفردوس کے اعلیٰ خانوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیجیے، آپ کی جنت میں رفاقت عطا فرما دیجیے، اور جتنے بھی لوگوں پر انہوں نے احسانات کیے، نیکی کا صلہ رحمی کا سلوک کیا، یا اللہ اس سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ذریعہ نجات بنا دیجیے، قبر کے مراحل کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ قبر کے سوالات کے جوابات کی اپنی رحمت سے صحیح توفیق عطا فرما دیجیے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ہم سب کو بھی ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، نیکی اور پاکیزگی کے عالم میں اپنی اطاعت کے ساتھ کہ تو بھی راضی ہو جائے، تیرے بندے بھی حقوق ادا کر کے ہم سے راضی ہو جائے، اپنے حبیب کے شہر مدینہ طیبہ کی یاد ایمان کی موت نصیب فرما دیجیے، جنت البقیع کی تدفین نصیب فرما دیجیے، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔